تیقن کی دولت کے بادشاہ اور یقین کی دولت کے امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانی کو انتقال ہوا تو اطراف و اکناف عالم میں ان کا تذکرہ اور ان کے ذکر کی مہک اور خوشبو پھیلائی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ اتنی عظمتوں کے حامل تھے کہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے بارے میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا، وہ عمر جس کے بارے میں کہا ان الشیطان یفر من ظل عمر، میری عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو وہ عمر کہتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ اب مرتبہ بتائیے کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر کا۔ حدیث بخاری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرنے لگے، حضرت عمر تو رو پڑے، کہا کہ کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور غار والی نیکی مجھے دے دے۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاروں بری شب تھی، جگمگاتے تارے دیکھے تو دل میں خیال آیا تو میں نے حضور سے کہا حضور اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہو سکتی ہیں، اور دل کے گوشے میں یہی تھا کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن آقا نے برجستہ کہا عمر کی، تو تھوڑی خاموش سی ہو گئی، اس لیے توقع کچھ اور تھی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ عمر کی عمر بھر کی نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی۔ امن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہستی او کشت ملت راچوں ابر ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ سارے یار نبی دے سونے، نہیں کوئی نہ یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ جان نثاراں ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا